معزز حاضرین، کسی پروگرام میں صاحب فن کی موجودگی و سرپرستی نعمت عظمیٰ شمار کی جاتی ہے۔ الحمدللہ لجنۃ القراء کے سالانہ مسابقوں کو بھی ہمیشہ سے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ اس کی ہر مجلس میں استاذنا المحترم حضرت اقدس مولانا قاری و مقری احمد اللہ صاحب قاسمی وجود باسعود رونق بزم ہونے کے ساتھ ساتھ مفید مشوروں اور قیمتی رہنمائیوں سے استفادے کا باعث بنتا ہے۔ لیجئے آج پھر ہم ایک بار حضرت والا دامت برکاتہم سے استفادہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں حضرت والا کو بصد عاجزی و التماس دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لا کر ملفوظات عالیہ سے محظوظ فرمائیں۔ ابھی جو مسائم پڑھ کر گئے عزیز طارق ملک پوری، ان کے لیے ان کے رفقائے تقرار کی جانب سے ایک لفافہ افضل پانامہ کی طرف سے 500 اور ایک کتاب 500 روپے اور ایک کتاب متعدد احباب کی طرف سے رقم 1000 کل رقم 1500 روپے موصول ہوئی ہے۔ نیز عطر اور مختلف پیکٹ پہنچے ہیں۔ موصوف آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، مجھے بڑی مسرت ہے کہ کل شام سے لجنہ کی کارروائی آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ دوسری نشست آپ کے سامنے آئی۔ ہمارے جامعہ کی عجیب شان ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور غالب ہے کہ میں نے صحیح سمجھا، اس جامعہ کے بانی کے اخلاص کی یہ برکات ہیں۔ بہت پہلے میں سمجھتا ہوں کہ غالباً سن 1972 یا 73 کی بات ہے، جبکہ میں اس جامعہ میں آیا بھی نہیں تھا۔ ایک موقع سے حضرت مولانا قاری فخر الدین صاحب گیاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے بڑے خلفاء میں شمار ہوتے تھے اور بڑے عالم تھے اور بڑے قاری بھی تھے، قاری عبدالمالک صاحب کے مخصوص شاگردوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے ایک مرتبہ یہ کہا کہ مدرسہ عالیہ فرقانیہ میں اب وہ باتیں نہیں رہی جو کسی زمانے میں تھی۔ انہوں نے مجھ سے برجستہ یہ فرمایا کہ دوسرے لوگوں کی زبان سے بھی یہ بات میں نے سنی ہے، لیکن میں ایک مرتبہ جب اس مدرسے میں گیا اور میں نے قدم رکھا تو میرے کان میں وہی آواز آنے لگی جو ہمارے زمانے طالب علم میں ہم سنا کرتے تھے۔ صحیح بات انہوں نے فرمائی۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کے اس زمانے کے وہ خیالات اور تصورات ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اسی طرح میں اپنے طلباء کے لجنہ کے ان جلسوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس مدرسے کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس مدرسے میں جو طالب علم داخل ہوتا ہے وہ اپنے اندر قرآن کریم پڑھنے کی اچھی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے، اور یہ محض بانی جامعہ کی اخلاص کی برکات ہیں۔
پچھلی گزشتہ مجلس میں جن طالب علموں نے پڑھا اور اب جو اس وقت پڑھا بہت اچھا پڑھا، بڑی خوشی ہوئی اور میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آنے والی مجالس بھی خوشخن ہوں گی۔ میرے عزیزو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کلام کی دو حیثیت ہے۔ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح کلام فرماتے ہیں یہ تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے اور دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ اپنے کلام قرآن مجید کو بندوں کو سنائیں گے اس وقت ہمیں پتہ چلے گا۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ جو ذاتی اور ابدی کلام ہے اس کا عکس ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارا پڑھنا قرآن مجید کا، ہمارا لکھنا، یہ سب اس کلام الہی کا عکس ہے، اور عکس میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ اصل کے مطابق اس کو کیا جائے۔ آپ اپنی تصویریں کھینچواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، مکان کی تصویر کھینچی جاتی ہے، اس میں ذرا بھی اگر کمی ہوتی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس میں یہ نقص رہ گیا، یہ کمی رہ گئی، اس کو درست کیجیے۔ یہی کیفیت اس وقت جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں یہ اس کلام الہی کا عکس ہے۔ اس میں جو نقص پیدا ہوتا ہے اس نقص کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی اور معیار کیا ہے؟ اس کا معیار علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں اور اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا، ہمیں سنایا، اور اسے سن کر ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو کلام ہے اس کی حفاظت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہیں اور وہی سب کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے محفوظ ہونے کا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس کے حفاظت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی اور ابدی کلام ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متصف ہے، لیکن اس کا جو عکس ہے اس عکس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت قیامت تک کریں گے، اور اس کی حفاظت کے یہ انتظامات ہیں جو مدارس دینیہ میں قرآن کریم کو پڑھاتے ہیں، اور اس میں کسی کو کسی جگہ اس کی ادا میں، اس کے معانی میں کسی کو کمی اور زیادتی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء نے تفسیر بالرائے کو غلط کہا ہے۔ تفسیر میں بھی ہم پابند ہیں، ان حدیث میں جو تفسیری روایات آتے ہیں ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی طرح الفاظ قرآن مجید کے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ پانی لاؤ، کس طرح ادا کریں گے؟
اس کو 3 صدی سے پہلے صرف زبانی اور شفت بشفت صدر بصدر پڑھنے اور پڑھانے کا رواج تھا۔ 3 صدی سے قرأتوں کو، اس کے وجوہ کو لکھنے کا رواج پیدا ہوا، اور سب سے پہلی کتاب القراءات جو ابو عبید قاسم ابن سلام نے تحریر فرمائی، یہ سب سے پہلی کتاب ہے جو اختلاف قراءات اور اس کے وجوہ کو کتابی شکل میں ضبط کیا گیا، اور یہ سلسلہ اس وقت سے چلا ہے اور چل رہا ہے۔ انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم طلباء سے بلواتے ہیں، آپ سنتے آ رہے ہیں من کتاب الشاطبیہ، من کتاب الشاطبیہ، من کتاب الشاطبیہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں من کتاب جامع البیان، من کتاب المستنیر، من کتاب الکافی۔ اس کو آپ سمجھیے، یہ ایک فن ہے جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو اس کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ اگر نہیں جانتے ہیں اور نہیں پڑھتے ہیں تو یہ ایک کمی اور نقص ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقے پر آپ یہ سمجھیے کہ جس طرح احادیث نبویہ کو زبانی پڑھنے اور روایت کرنے کا رواج تھا، لیکن اس کے بعد علماء نے احادیث نبویہ کو پھر لکھنے کا سلسلہ شروع کیا، اور لکھ کر کتابوں میں اس کو محفوظ کیا، اور کتابوں میں محفوظ کر کے خاموش نہیں ہوئے، بلکہ اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، روایات اور اسانید پر تنقید کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ بالکل بعینہ یہی بات قراءات کے اندر ہے کہ جب کتابیں وجود میں آئیں قراءت کی، تو ہر صاحب تالیف نے، مصنف نے اپنی سند بیان کی ہے کہ ہم نے اس کتاب میں جو قراءتیں لکھی ہیں وہ ہم نے کن سے پڑھی۔ اس طرح وہ بیان کرتے ہوئے راوی تک پہنچتے ہیں، اور راوی کی سند امام تک پہنچتی ہے، اور ائمہ قراءات نے جن صحابہ سے یا تابعین سے پڑھا ہے اس کی اسانید بیان کی جاتی ہیں، حتیٰ کہ یہ سند نبی کریم علیہ السلام تک پہنچ کر بواسطہ جبریل امین لوح محفوظ رب العالمین تک پہنچتی ہے۔ اس لیے قرآن در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے، اس ذاتی کلام کا یہ عکس ہے جس کو ہم پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اور اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یہ اس کے اسباب ہیں جو مدارس میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ طلباء میں یہ ذوق پیدا ہوتا ہے، اور طلباء میں اس کی جستجو پیدا ہوتی ہے، اور طلباء اس میں محنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اب چونکہ زیادہ وقت ہو چکا ہے، جمعہ کا دن ہے، اس کی تیاری بھی کرنی ہے، میں اپنی بات اسی طرح وقتاً فوقتاً کہتا رہوں گا، اور زیادہ وقت لینا مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاہم اللہ احسن الجزا۔ ہم حضرت والا دامت برکاتہ عالیہ کے بس سموی قلب ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت والا دامت برکاتہ نے اپنے قیمتی ملفوظات اور زرنی ارشادات سے ہم کو نوازا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک ایک جملہ موتیوں کی طویل
مدتوں کی طویل تجربے کے بعد نکلا ہوا ہے۔ اللہ تعالی حضرت والا کے سایہ عاطفت کو قادر قائم دائم فرمائیں اور حضرت کے فیوض و برکات سے اور ان کے علوم و فنون سے ہمیں مستفید فرمائیں۔